اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، اور سبجیکٹ انڈر ڈسکشن یہ ہے کہ سٹریس کا لیول بہت زیادہ ہے، اور وہ سب پہ ہے، پوری یعنی انڈسٹری کے پورے سٹاف پہ ہے، لیکن پروپورشنیٹلی جو بزنس کے لوگ ہیں ان پہ ذرا زیادہ سٹریس ہے، کیونکہ وہ بزنس لائیں گے تو کمپنی چلے گی، گرو کرے گی، فلاں ہوگا، جو بھی ہوگا، اس لیے ان پہ پریشر بھی ذرا زیادہ ہے۔ سو میں نے دو اس پہ نشستوں میں دو ٹاپکس پہ بات کی تھی کہ اس سٹریس سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو رزلٹس چاہیے نا، بنیادی طور پہ اگر آپ کے رزلٹس بہتر ہوتے رہیں گے تو سٹریس آٹومیٹیکلی کم ہوتی رہے گی، اور یا وہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی ٹیکنیکلی، لیکن وہ ایک بیئریبل لیول پہ آ جائے گی جس کے ساتھ آپ کی زندگی مناسب گزرتی رہے گی۔ سو دو ہم نے باتیں کرنی تھیں۔ تیسری بات جو آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کچھ انوویٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے، اس میں خاص طور پہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں نا، وہ ذرا زیادہ میں چاہوں گا کہ اس پہ غور کریں۔ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے، اچھا جی، وہ اٹھائیں گے کتاب موٹی والی جو ایک IQVIA کی ہے، اور وہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، اس کو دیکھیں گے، اچھا کس پروڈکٹ کی گروتھ بڑی زیادہ ہے، اور جناب کتنی کمپنیوں نے لانچ کر دیا ہے پچھلے 12 مہینے 24 مہینے میں، کیا اس کا ٹرن اوور چل رہا ہے جناب، اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم بھی یہ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو آلریڈی لانچ پروڈکٹس ہیں نا، ان کے اگر آپ جنیرک لانا چاہتے ہیں، جس کو عرف عام میں Me Too کہا جاتا ہے، تو وہ تو یہ ہے معاملہ۔ اچھا، پھر چند کمپنیز ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے اپنا بہرحال یہ مطمع نظر بنایا ہے، اور لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو دیم آلسو۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم نئی پروڈکٹس، نئے کیمیکل اینٹیٹیز یا نئے مالیکیول، برانڈ نیو پروڈکٹس لانے میں ہم پہل کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ دے ڈو۔ they invest on it, they work for it, they struggle for it، اور بس پھر یہ کمپنیز جو ہیں نا آگے پیچھے کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپس میں شفل ہوتا رہتا ہے، اور کافی تیزی سے یہ نئی پروڈکٹس پھر لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، اور ان سو مینی کیسز اس کا بڑا بینیفٹ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب آپ چوتھے، پانچویں، آٹھویں، 10ویں نمبر پہ آتے ہیں تو دین یو آر نو نیوز ایکچولی، کیونکہ آپ ریس میں بھی دیکھ لیجئے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، چوتھے پانچویں کو تو بیچارے کو پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ کون چوتھا پانچواں تھا، نوبڈی نوز دیئر نیم ایون، میڈل بھی تیسرے نمبر تک ہی ملتا ہے۔ تو نئی پروڈکٹ کی جو دوڑ ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو پہلے تین، چلیے آئیڈیلی تو پہلے 3 لوگ ہی ہیں جن کو ایکچولی کریڈٹ ملتا ہے، اس کے بعد والے لوگ تو بس ادھر ادھر پھر اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، ڈپینڈز ان کی اسٹریٹجی کتنی پاورفل ہے، وہ کتنا بزنس لے لیتے ہیں، دیٹ بسائڈز دی پوائنٹ، رائٹ۔ ایون اف دے بلڈ سرٹن بزنس، ان کے برانڈ کی وہ ریکگنیشن نہیں ہوگی جو کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کی ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارا سبجیکٹ انڈائریکٹلی اس طرح سے ہے کہ جو لوگ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا بزنس ڈیولپمنٹ، خاص طور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ والے تو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ سجیسٹ نہیں کرتے، ان کو تو کام ملتا ہے کہ جناب یہ پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے، اور وہ پھر اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ بزنس ڈیولپمنٹ والے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ نئے انیشیٹیوز اور نئی پروڈکٹس آئیڈینٹیفائی کرنا، انٹرنیشنلی سرچ کرنا کہ کون سے نئے مالیکیول آ گئے ہیں، ہم کون سے مارکیٹ اس میں سے یہاں پہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا ریلیونٹ ہے، پیٹنٹ سچویشن کیا ہے، کس طرح سے یہ ہو سکے گا، یہ ان کا کام ہے، اور وہ پھر مارکیٹنگ سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹنگ والے ظاہر ہے اس کے اوپر پلان کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے، کیونکہ مارکیٹنگ اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتی ہے، مارکیٹ کی انفارمیشن تو ان کے پاس ہے نا، بزنس ڈیولپمنٹ کے پاس تو نہیں ہے۔ سو دے ہیو ٹو گیو دیئر انپٹ کہ اچھا یہ مالیکیول لائیں گے تو اس کی مارکیٹ سائز کیا ہوگی ایکسپیکٹڈ، اگر آلریڈی کیلکولیٹڈ نہیں ہے تو ایسٹیمیٹڈ کیا ہوگی، کس طرح سے یہ ریسیو ہو سکتا ہے، ان میٹ نیڈ کیا ہے، یہ بڑا ایک کامن ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ان میٹ نیڈ کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ابھی بھی بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی پرٹیکولر علاج نہیں ہے، جیسے الزائمر ہے فار ایگزامپل، الزائمر کی 2-4 دوائیاں آ گئی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ کہہ سکے کہ جی یہ دوائی بالکل پرفیکٹلی واقعی الزائمر کے ڈیمنشیا کو ٹھیک کر دے گی یا کنٹرول کر لے گی، یا الزائمر کی پروگریشن کو روک دے گی، ریورس تو کرنا بعد کی بات ہے، یہ وہ روک دے گی، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔
ابھی تک جو بھی اویلیبل ہے وہ پروگریشن کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہے، کسی حد تک مینیج کر سکتا ہے اس کو، بٹ انڈیویجول پیشنٹس ویری. دوائی کھانے کے بعد کچھ پیشنٹ بڑی تیزی سے ڈیٹیریٹ ہو جائیں گے، کچھ دیر سے ہوں گے، بٹ الٹیمیٹلی جو کرونک پروگریسو اس کی نیچر ہے ڈیزیز کی، وہ تو چلتی رہے گی، وہ کام اپنا کرتی رہے گی. سو انوویشن سے میری مراد دو طرح کی انوویشن ہے. ایک تو پروڈکٹ کی سلیکشن میں، چونکہ ہم انٹرنیشنلی نہیں پڑھتے کہ کیا ہو رہا ہے جنرلی، ہمارے جو لوگ ہیں نا، یعنی بزنس ڈیولپمنٹ کے بھی اور مارکیٹنگ کے بھی، وہ بہت ہی اچھا. ہمارے یہاں جنرلی، میں یہ بار بار افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی پڑھنے کا رواج کم ہو گیا. کتاب پڑھنا تو آخر میں ہے نا، یعنی کتاب کو تو ہم ہاتھ لگانے پہ اب راضی نہیں ہیں بالکل، ٹھیک ہے. وہ تو ہم بالکل کہتے ہیں کتاب پڑھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں اس پہ نہیں کچھ، ہم فون پہ نہیں پڑھ سکتے، چلیے فون پہ پڑھ لیجئے جناب، بہت کچھ اویلیبل ہے. بٹ وی ڈونٹ کیپ اے ٹیب. یعنی مارکیٹنگ کا آئی ہیو یٹ ٹو سی اے پرسن جس نے کوئی 3-4 سائٹس کو سبسکرائب کیا ہوا ہو اس طرح سے کہ اسے کانسٹنٹلی انفارمیشن آتی رہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے، نئی تھراپیز یہ آ رہی ہیں، نئی مالیکیولز یہ آ رہے ہیں، نئی اسٹڈیز یہ آ رہی ہیں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو جب ہم ان پٹ نہیں لے رہے تو ہم آؤٹ پٹ کس بات کی دیں گے؟ اپنی سوچ کی. آ جا کے جو پرانی ہے وہ ہماری سوچ ہی اسٹیل ہے ایکچولی نا. تو جب وہ اسٹیل سوچ پہ ہم نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز تو نہیں ڈال سکتے. تو انوویشن سے میری پہلی تو مراد یہ ہے کہ اپنی کوئی جو ان پٹ کی اسٹریم ہے ایسی، ناٹ ون، مور دین ون، اس کو فوری طور پہ شروع کیجیے جہاں سے آپ کو کانسٹنٹلی ان پٹ آتی رہے. اور وہ ان پٹ میں آپ کو یعنی بتا سکتا ہوں 2-4 تو کہ بہت ہی یعنی کامن ایریاز میں آئے گی نا. جیسے میں نے کہا نئی پروڈکٹس ہیں، نئی تھراپیز ہیں جو کیا آ رہی ہیں. مارکیٹنگ میں دیر از اے لاٹ آف ورک وچ از بینگ ڈن ایکچولی. اسٹریٹجی میں دیر از اے لاٹ آف ورک بینگ ڈن. تو آپ مکنزے کو سبسکرائب کریں، آپ ہارورڈ بزنس ریویو کے فری سبسکرپشن کو لے لیجئے. آپ انسیاڈ جو فرانس کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کی سبسکرپشن فری ہے، وہ فری والی تو لے لیجئے نا، پیڈ آپ نہ لیں بے شک. اسی طرح سے یہ تو بڑے گیلپ ہے جو بہت نیا کام کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا ریسرچ بیسڈ کام ہوتا ہے. باسٹن کنسلٹنگ گروپ ہے، وہ بڑا ریسرچ بیسڈ کام کرتے ہیں. یہ سب لوگ ایسے ہیں جو اسٹریٹجی پہ، مارکیٹنگ پہ، مینجمنٹ پہ، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پہ دے آر کانسٹنٹلی ورکنگ اینڈ دے آر کانسٹنٹلی جنریٹنگ آئیڈیاز ایکچولی. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ان پٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی، تو پھر آپ معذرت کے ساتھ آپ پھر کسی ایسی لیگ میں نہیں ہیں جو کہ کوئی نئی چیز جنریٹ کر سکے. آپ کا زیادہ سے زیادہ سورس اگر وہ کالی کتاب ہے جو IQVIA پبلش کرتا ہے تو اس کتاب کی بہت ریلیونس ہے، لیکن وہ کتاب آپ کو نئی پروڈکٹس نہیں بتاتی. وہ پروڈکٹس جو کہ ابھی نہیں آئیں وہ تو نہیں بتاتی نا، وہ تو ان کا حال بتاتی ہے جو آ گئیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا مارکیٹ نے. سو اگر آپ انوویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو انوویشن کا لیول یہ ہے. دوسرا انوویشن کے جو معاملہ ہے، جو سیگمنٹ ہے، وہ جو ہمارے مارکیٹنگ کے کولیگز ہیں سوائے چند 4 چیزوں کے ان کو اور سب چیزیں بھول گئیں. آ جا کے جی فولڈر بنا لیں، ہم کوئی گفٹ بنا لیں، چھوٹا بڑا مہنگا سستا وٹ ایور. اچھا جی ہم کوئی گیدرنگ کر لیں، ہم کوئی اس میں سیمینار سمپوزیم وٹ ایور کچھ کر لیں، ہم کوئی جی ڈاکٹرز کی اپنی کوئی جی راؤنڈ ٹیبل ٹائپ کی چیز کر لیں. بس اس سے آگے سب فارغ ہیں معذرت کے ساتھ. اس سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مطلب پلنٹی آف تھنگس جو کی جا سکتی ہیں. یہ پورا سبجیکٹ ہے کہ کیا کچھ کسٹمرز کے ساتھ آپ نیا کیا کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں انوویشن کیا لے کے آ سکتے ہیں. سو یہ تیسرا ایریا ہے. اگر ہم سٹریس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا کوپ کرنا چاہتے ہیں سٹریس سے بائی مینز آف گروئنگ بزنس، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ جو میں نے پچھلی نشست میں کی تھی، جو پچھلی سے مراد یہ ہے کہ جو ایک نشست پچھلی نشست میں بات کی تھی جس میں نے کوالٹیٹیو امپروومنٹ کی بات کی تھی. دوسری نشست میں نے گیپ ڈھونڈنے کی بات کی تھی کہ گیپ کہاں پہ ہے جس میں آپ گرو کر سکتے ہیں. اور آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انوویٹ کریں. اور انوویٹ کرنے کے لیے جب تک آپ کوئی ریسورسز نہیں جوڑیں گے اپنے ساتھ، تو اپنے دماغ سے بیٹھ کے آپ انوویٹ نہیں کر سکتے.
دیکھیے کوئی اچھا رائٹر نہیں بن سکتا رائٹر جب تک وہ ایک کتاب لکھنے کے لیے 100 کتابیں نہیں پڑھتا، وہ ان میں سے کاپی پیسٹ نہیں کرتا. بٹ ایوری رائٹر، ایوری گڈ رائٹر، آپ کسی کی بھی ہسٹری دیکھ لیجئے، دے ریڈ اے لاٹ ایکچولی. دنیا جہان کی انہوں نے کتابیں پڑھ لیں، دنیا جہان کے سبجیکٹس پہ پڑھ لیں، بیکاز اٹ اوپنڈ دیئر مائنڈز ایکچولی اینڈ اٹ ہیلپ دیم کریٹ دیئر اون کریشنز. انہوں نے کسی کی کاپی نہیں کی، انہوں نے نئے آئیڈیاز جنریٹ کیے، نئے طریقے سے اپنا ایک انداز بنایا، ایک اسلوب بنایا. بٹ دیر واز اے لاٹ آف انپٹ فرام وٹ ایور ریلیونٹ سورسز دیر ور. تو سورسز اپنے کریٹ کیجئے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. اور یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے. ہماری HR پریکٹسز نہایت دقیانوسی ہیں، انتہائی دقیانوسی ہیں. یعنی وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈگریاں بھی لے کے آ گئے ہیں، ان کی پریکٹسز دقیانوسی، اس سے آگے ان کی سوچ نہیں آتی. اور اوپر سے ان کی ڈاکیومنٹیشن کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ ان کا 80% ٹائم تو کلیریکل اس میں گزر جاتا ہے، تو باقی تو 20% ٹائم بچتا ہے، اس میں وہی پرانے خیالات وہ پکاتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ شاید ہمارے جو پروڈکشن ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو بہت، آپ کو پتہ ہے نا جی، ریگولیٹڈ لوگ ہیں، تو ہم تو نہیں کر سکتے، کچھ زیادہ انوویشن نہیں کر سکتے. وہ سب سے زیادہ غلط کہتے ہیں. جتنی پروڈکشن میں انوویشن ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے وہ دنیا بالکل ہو رہی ہے اور چل رہی ہے اور دنیا کر رہی ہے اس کو. لیکن چونکہ انہوں نے کبھی انفارچونیٹلی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں ہونے دیا، بچا کے رکھا ہے کہ کوئی نئی بات پتہ نہ چل جائے، تو اس لیے یہ نہیں کر پائیں گے. پلیز آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کیجئے، آپ سٹریس کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ اپنی سکسیس پہ فوکس کیجئے نا. آپ زندگی صرف اس کو گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جی پلیز کسی طرح میری سٹریس کم ہو جائے. آپ گروتھ کی بات کریں، آپ سکسیس کی بات کریں، آپ ہائی پرفارمنس کی بات کریں، اور اس کے لیے آپ کو کوالٹیٹیو امپروومنٹ لانا ضروری ہے، گیپ ڈھونڈنا ضروری ہے، انوویٹ کرنا ضروری ہے. اس پہ غور کیجئے اور جتنی جلدی آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں کر لیجئے. اینڈ پلیز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈو ناٹ فوکس آن سروائیول، فوکس آن گروتھ، فوکس آن ڈیولپمنٹ، فوکس آن گوئنگ فردر. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.